پاکستان بار کونسل شامل ہے، انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بینچ میں شمولیت کے اوپر اعتراضات اٹھائے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اعتراضات کی جو کہ پاکستان بار کونسل اور دیگر بار کونسلز کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ان کی تائید کی اور کہا کہ ایک جج صاحب جن کے خلاف بار کونسل بھی ریفرنس دائر کر چکی ہیں اور ان پر بدعنوانی کے الزامات بھی ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں، ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے سوالات ہیں، تو وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا جاتا اور کیا امر مانے ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ یہ اعتراضات آج عدالت میں اٹھائے گئے، جس پہ عدالت نے تحریری طور پر ان اعتراضات کو جمع کرانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، اور یہ تحریری طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی، سرکار کی طرف سے بھی اور بار کونسلز کی طرف سے بھی جمع کرائے جائیں گے، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ 7 سینئر موسٹ ججز کا بینچ جو ہے اس اہم معاملے پہ بنایا جائے۔ یہ رائٹ ہے سینئر موسٹ ججز کا کہ وہ ایسے آئینی اور جو قانونی پیچیدگیوں والے معاملات ہیں اس پر سماعت کریں اور فیصلہ کریں، اور جب چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اسی بل کے اندر، اسی ایکٹ کے اندر، تو کیا چیف جسٹس کا اس کیس کو سننا مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنیں؟ تو اس لیے بینچ کی تشکیل منصفانہ ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اس لیے آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پہ کرپشن کے بدعنوانی کے الزامات ہیں ان پر اعتراض اٹھایا گیا اور یہ صدا کی گئی کہ ان کے خلاف ریفرنسز کو سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے، اور ان کی اس بینچ میں شمولیت نہیں بنتی کہ جب تک وہ الزامات یا تو کلیئر نہیں ہو جاتے یا ثابت نہیں ہو جاتے۔ تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا، اور ویسے تو ان کو خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، ان کو یہ کیس خود نہیں سننا چاہیے کہ جب الزامات لگے ہیں، ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تب تک آپ علیحدگی اختیار کر لیں۔ اسی طرح لاہور میں آج ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو آیا کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں۔ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا انجسٹس نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو، اس شخص کا تعلق آپ کے علاقے سے ہو، وہ شخص ماضی میں آپ کا وکیل رہا ہو، وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں ہو، سماجی محفلوں میں وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہوا دیکھا جا سکے، اس شخص کے پاس کیس لگانا اور اس شخص کا اس کیس کو سننا، اس سے بہتر تک گھر میں ہی عدالت لگا لیتے، گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے کہ ضمانت مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو تحقیقات ہیں، اس پہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا ہے جو ان کے گھر کا فرد ہے، جو ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہے، جس کے خاندان کے افراد پارٹی میں بطور پارٹی کارکن، بطور ٹکٹ ہولڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سے آگے کیا ہے؟ تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ کوئی اور لاہور ہائی کورٹ کا جج نہیں ملا پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تو دیکھیے، جب تک یہ معاملات چلیں گے، ایک طرف پارلیمان کے اختیارات پر قدغن لگائی جاتی ہے، اس کو نہیں مانا جاتا، دوسری طرف ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے لوگوں کو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے۔ یہ دوہرا نظام عدل جس میں پارلیمان پر قدغن ہے مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سہولت ہے، یہ اس ملک میں چل نہیں سکتا۔ میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہ رہا تھا، میرے سے سینئر اور ملک احمد خان صاحب ایک تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
تھینک یو ویری مچ. بات تو عطا صاحب نے بالکل صحیح آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت دو مسائل بڑے سنجیدگی سے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں اور جو جوڈیشل پروپرائٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اپنا بنا ہوا آرٹیکل 209 کے نیچے، اس میں واضح طور پہ دو آرٹیکلز، ایک آرٹیکل 3 اور ایک آرٹیکل 4، یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے. ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سنیں گے. تو اصغر جاوید گرال کا، جسٹس اصغر جاوید گرال کا یہ مقدمہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت ان کے پاس جانا، ایک تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے جو کہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا، نمبر 1. نمبر 2، جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہو. اب انٹرسٹ بڑا واضح ہے، لنکیج بڑی واضح ہے. ان کے چھوٹے بھائی خالد گرال 2002 میں اسمبلی میں میرے کولیگ تھے. جسٹس گرال کی ان کے ساتھ قربت داری چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا، یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. نون پوزیشن تھی جسٹس گرال نے جب میاں شہباز شریف صاحب کی بیل کے بینچ میں ان کا نام آیا تھا تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا. اس کی انہوں نے وجوہات نہیں دی تھی لیکن بس انہوں نے ریکیوزل کر لی اور ریکیوز کیا کہ میں نہیں سن سکتا. تو ہم نے یہ غالباً خیال کیا کہ بینچ پہ بیٹھے بھی آج کل یہ ایک بڑا حادثہ ہے جو پیش آ رہا ہے کہ وہ معزز جج صاحبان جو بینچ پہ بیٹھے ہیں میجورٹی کے ویوز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں. ایسے ججز جن کی عمران اور ان کی پارٹی کے ساتھ بلینکٹ کورز وہ دے رہے ہیں، جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، جسٹس گرال نے بالکل بلینکٹ کور عمران کو دیا، پوری کی پوری ایف آئی اے کی پروسیڈنگز کو روک دیا، ایک درخواست میں ایک سٹے آرڈر دے دیے اور پچھلے 3 سے 4 ماہ سے وہ سٹے آرڈر ویسے ہی موجود ہے اور انویسٹیگیشن کو روکا ہوا ہے، جس میں اربوں روپے کی پبلک منی، پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے. یعنی لوگ آپ کو چندہ دے رہے تھے کہ آپ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم کو پیسے دیں. اب شوکت خانم ہولڈز اے پوزیشن، ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ بنا، لیکن آج تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی، تحقیق نہیں ہو سکی کہ اکٹھے کیے گئے چندے کیا مکمل طور پر وہاں پر لگے یا نہیں لگے، کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی. اب اس کا پریما فیشائے پرائمریلی جو کیس بنا وہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اس نے شکوک و شبہات کو اور مزید تقویت دی کہ اتنے اربوں روپے کے ایلیگیشنز ہیں جس میں عمران خود اس پوزیشن کو لے چکے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اٹھا کے کوئی فورن انویسٹمنٹس کی اور ان کے اوپر مجھے پروفٹس آئے اور ان کو بھی میں نے انویسٹ کیا، نہیں کوئی ٹریل نہیں ہے. اب وہ منی ٹریل دیکھیں، ایک طرف تو سوال تھا کہ آپ منی ٹریل اس کی مانگ رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزڈ پراپرٹیز کی منی ٹریل دے دیں. بٹ یہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے، پبلک منی ہے. ایک طالب علم نے، ایک خاتون نے، ایک بزنس مین نے، ایک دکاندار نے، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیں، بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیں، اور وہ ڈونیشنز دیں چیریٹیبل پرپز کے لیے، اور چیریٹیبل پرپز تھا شوکت خانم کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب وہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا لیکن اس کا حساب آج تک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر آپ اپنے آڈیٹرز کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں لیکن ان تفتیشوں کا سامنا نہیں کرتے، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے بات کرنے کی ہے. کتنے سال آپ سٹے آرڈرز پہ انہی عدالتوں سے، مختلف ججوں سے جو آپ کے لیے انکلائنڈ ہیں ٹو گیو یو بلینکٹ آرڈرز، اور وہ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ انصاف کا قتل ہوتا ہے. 63A میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، ابھی تک وہ ری ریٹن آئین ویسے کا ویسے پڑا ہے. آئین کو آپ نے بالکل اس میں سے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا کہ جس کو جیسے اس کی پلین سپیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ معاملات ابھی کافی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں جس میں بڑی لاب سائیڈڈنس ہے. کورٹس کے اندر سے وہ مقدمات جن میں عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے وہ معاف، وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بمز کے ساتھ
पुलिस के वैन्स पे हमला करे, माफ़, वो गुंडे लेकर आए, लाकर हमला कर दे अदालतों के बाहर और उनके साथ चढ़ाई कर दे कोर्ट्स के ऊपर, माफ़, वो इद्दत में निकाह करे, माफ़, उसकी बेटी की आज तक किसी के पास तफसील ना हो, अदालत में मुकदमा जाए, माफ़। दीज कोर्ट्स आर अलाउइंग नथिंग टू स्टिक अपॉन इट। ये आप कर रहे हैं और ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो मेरी इन हालात में आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें देख रही है, ये ऑनरेबल जजेस इन द हाई कोर्ट्स ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा असगर जावेद गुराल के पास लगाने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे आप अता का मुकदमा मेरे पास लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सिंपल बात ख़त्म हो गई। तो फिर ये कोई एडजुडिकेशन, कोई जस्टिस, कोई मेरिट किसी मुकदमे दे दें, ब्लैंकेट ऑर्डर दे दें असगर जावेद गुराल के पास, हमें पता है कि वो एक ज़मानत की तारीख दे देंगे, एक माह नहीं, ये मेरी बात आपने ऑन रिकॉर्ड रखनी है, कई माह तक एंटी करप्शन की वो तफ्तीश जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ होनी चाहिए थी या उनके रुफ़क़ाए कार के ख़िलाफ़ जो कुछ भी वहाँ पर वो करप्शन की जो दास्तानें पिछले 7-8 माह की जो उनकी हुकूमत थी उसके अंदर बनी हैं, तो वो आपको मैं बताऊं तो ये वाइट पेपर जारी करते हैं। मैं ये कहूँगा कि 1 ब्लैक डे, 1 ब्लैक मिनिस्ट्री, 1 ब्लैक डिपार्टमेंट, आप एक एक वज़ीर के कारनामे उठाएं वहाँ पर जो इन्होंने पंजाब में किया या जो इन्होंने वफाक में किया, चाहे वो एविएशन थी, चाहे वो फूड मिनिस्ट्री थी, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी, चाहे वो रेलवेज़ मिनिस्ट्री थी, अरबों रुपए की वहाँ से। ये तो भी जब होशरबा हकाइक सामने आ रहे हैं, हम मुकदमे कायम करते हैं, वो अदालतों में जाकर स्टे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना एक स्टैट्यूटरी राइट है। यहाँ उल्टी गंगा चली है। जब जस्टिस साकिब निसार थे तो आपके इल्म में हो ये सारी बात कि हमारे आईने पाकिस्तान ने और इस मुल्क के आइली कवानीन ने ये बात तय कर दी थी कि तफ्तीश करने का हक उस तफ्तीशी अफसर का होगा, कानून ये देता है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो FIA का है, चाहे वो नैब का है, किसी भी फॉर एनी मैटर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अंडर अ सर्टन लॉ इट इज़ हिज स्टैट्यूटरी राइट, यानी ये उसका कानूनी हक है कि वो तफ्तीश करे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरिटेंडेंट्स बेंच कायम कर दिया, हालांकि उससे पहले साकिब निसार के उस सुपरिटेंडेंट बेंच से पहले कानून इस मुल्क का ये था, अदालती नज़ायर ये थी, प्रेसिडेंट्स ये थे कि किसी तफ्तीश के ऊपर अदालती सुपरविजन नहीं होगी, चाहे जाए कि सुपरिटेंडेंट्स सुपरविजन से भी इतराज़ था। अब ये मामला कि आपने आज क्या तफ्तीश की, कौन से गवाह को बुलाया, JIT ने आज क्या किया, आपने इंक्रोच किया, JIT बनाने का इख्तियार हुकूमत का था, जो दहशत गर्दी की तफ्तीश करती है वो कॉम्पोजिशन आपने वो पनामा के केस में वो कॉम्पोजिशन की जिसमें MI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें ISI के ब्रिगेडियर्स, जिसमें आपने वो तफ्तीश के लिए लोग लाकर बिठा दिए जो कानूनी तौर पर उन मुकदमात की तफ्तीश करने के लिए किसी कानून के ताबे बन भी नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लॉफुल अथॉरिटी है FIA की, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जस्टिस असगर जावेद गुराल की कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाता है, आप स्टे दे देते हैं। कराची हाई कोर्ट में एक मुकदमा जाता है, उसमें अगर वो उसको वहाँ से पिटिशन डिसमिस होती है, दे कम रनिंग हेयर। एक सुप्रीम कोर्ट बार को आपने वोट दे के इलेक्ट करा लिया बंदा, वो यहाँ पर आता है और दस्ती तौर पे स्टे लेके जाता है और कहता है नहीं उसी बेंच के पास लगे, मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास ही लगना चाहिए, इट शुड बी नो अदर बेंच। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पास लगेगा तो रिलीफ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये हमें बातें, इन चीज़ों ने कहाँ पर लाके खड़ा किया है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ सर, आई विल पोस्ट लिव इट। आपने तलाल को नाहल किया, तलाल आज है, साकिब साहब कहाँ हैं मुझे नहीं पता। आपने निहाल हाशमी को नाहल किया, किन बातों पर किया, फ्रैक्शन ऑफ दैट जो आज इमरान आपको गाली दे रहा है। मुझे वो दिन याद है, रात याद है, जिस दिन आपने आइन की पामाली पर 5 मेंबर बेंच का फैसला दिया था, जब आपने कहा था कि कासिम सूरी ने जो फैसला दिया है एज ए डिप्टी स्पीकर चेयर पे बैठ के गलत दिया है, उसके नतीजे में इमरान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस की है, गलत तोड़ी है, उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया है, गलत तोड़ा है। तो आर्टिकल 95 जो था, क्या ये आइन का हिस्सा नहीं था? ये आइन शिकड़ी नहीं थी? इस पर मुकदमात नहीं बनने थे? तब आइन टूटने का दर्द नहीं जाग रहा था? आज वो जो एक बिल्कुल ही गलत तशरीह है, मैं 90 रोज़ वाली बात पे
پہلے دن سے آج تک کنونسڈ ہوں کہ اس آرٹیکل کا اطلاق نگرانوں کے قائم ہونے کے بعد اور پورے ملک میں انتخابات کے آنے کے بعد کی بات ہے. یہ ترمیم ہوتے ہوتے 18ویں ترمیم تک بات آئی. مختلف انتخابات مختلف ادوار میں چلتے چلتے سیاسی تاریخ نے یہ طے کیا کہ انتخابات جب بھی جنرل ہوں گے وہ نگران کے زیر انتظام ہوگے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. وفاق میں حکومت بیٹھی ہو, انتخاب نہیں ہو سکتے. کس آئین کی انٹرپریٹیشن میں 90 روز بنتے ہیں ایز لانگ ایز فیڈرل گورنمنٹ از سٹنگ؟ کیوں توڑیں ہم عمران کی خواہش کے نیچے اپنی گورنمنٹ؟ کیسے توڑیں؟ ایک بالکل مکمل آئینی طور پہ. اور آپ کی حکومت اور میجورٹی تھی کا 4 سال تک قبضہ گروپ آپ تھے. 4 سال تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اس ملک کی حکومت پر قابض رہے. آپ کو جو سپورٹ حاصل تھی ان الائیڈ پارٹیز کی, the minute it got away you were no more prime minister. آپ کے پاس تو سپورٹ ہی نہیں تھی. کہاں کی بات اور کیسے بات؟ تو میں اس پوری عدالتی زیادتی پر ایک ایک شخص کا نام لے کر ہم بتا رہے ہیں. یہ نہیں صرف کہہ رہے کہ جو آج نہیں ہے, جیسے جسٹس ثاقب نثار, I will go to the court. میرے نزدیک وہ کورٹ الیکشن کمیشن ہوگی, میرے نزدیک وہ کورٹ سپریم کورٹ ہوگی. ان کرپٹ پریکٹسز پہ جو ثاقب نثار کے بیٹے نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ کو خریدتے وقت, پیسے دیتے وقت اس پوری پولیٹیکل سٹریم کو پلیوٹ کیا ہے, یہ آپ کی ججمنٹس ہیں, میری ججمنٹس نہیں ہیں. یہ آتی ہے کرپٹ پریکٹسز کے اندر. مجھے وہ شور یاد ہے جو آپ کی جماعت مچاتی تھی کہ کس طرح سے. اب اپنی جماعت کی حیثیت تو دیکھیں کہ کہاں پہ آ کے پک گئی. کہ آپ کے جو سہولت کار ثاقب نثار جو سابق جج تھے, ان کے بیٹے آپ کی جماعت کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ لے کے دے کے بیچی جا رہی ہیں ٹکٹیں. یہ کم آن سر, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اب یہاں اس کے بعد بات جہاں پر جا رہی ہے, ہمیں وی ڈو ہیو این آئیڈیا. اصغر جاوید گرال کے, جسٹس اصغر جاوید گرال صاحب کے پاس پرویز الہی صاحب کی ضمانت, کتاب بند کر دیں آئین کی بھی اور قانون کی بھی. میرا خیال ہے کورٹ کو بھی تالا ہی لگے گا. تھینک یو.